बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब के नवासे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के साहिबजादे जुनैद सफदर साहब की शादी हो चुकी है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनका ये रिश्ता मुबारक करे। और ये शादी मुकम्मल होने के बाद अब उनकी जितनी भी तस्वीर हैं उसको सोशल मीडिया पर डिस्कस किया जा रहा है, उसको मौजूए बहस बनाया जा रहा है। अब कुछ लोगों की इखलाकियात का लेवल ये है कि वो एक औरत के किरदार पर किस मुंह से बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनका इखलाकी, मैं समझता हूँ कि उनका मॉरली तौर पर जो उनका स्टेटस है वो बहुत लो है। और वो लोग जिनका शोबा सहाफत से ताल्लुक है, अगर वो इस किस्म की मुग़लज़ात और इस किस्म की बकवासियात और इस किस्म की थर्ड क्लास बातें करेंगे पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि वो भी सहाफ़ी कहलाने के लायक नहीं है। जिस किस्म की ट्वीट्स, जिस किस्म के कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म के जो है वो बनाए जा रहे हैं, वो पोस्ट बनाई जा रही हैं, ये तमाम चीज़ें लोगों के माइंडसेट को शो करती हैं कि लोग कितने डर्टी माइंडसेट के साथ पॉलिटिक्स करते हैं, सहाफत करते हैं, लोग कितने डर्टी माइंडसेट के साथ कमेंट्स करते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं, लोगों के किरदार पर बात करते हैं। जुनैद सफदर साहब, अल्लाह ताला उनका ये रिश्ता मुबारक करे, अल्लाह ताला उनके जो है नसीब अच्छे करे और अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दिखाए, हमेशा उनको खुशियाँ दिखाए। उनका रिश्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रुहैल असगर की पोती के साथ तय पाया। अब जो शेख रुहैल असगर साहब हैं, ये लाहौर के एक बहुत नामी ग्रामी सियासतदान हैं और ये शेख असगर साहब के साहिबजादे हैं। शेख रुहैल असगर एक वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सरकर्दा रहनुमाओं में शुमार होते थे। जब तारक बदरुद्दीन बांडे, ख्वाजा तारक रहीम, जहांगीर बदर, शेख रुहैल असगर, उसके बाद एतजाज हसन, बहुत से लोग जो पीपल्स पार्टी के प्रोमिनेंट रहनुमाओं में शुमार होते थे, उनमें एक जो बड़ा फेमस नाम था जो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी बहुत पॉपुलर है, वो नाम है शेख रुहैल असगर। शेख रुहैल असगर साहब जो हैं 2008 से 2013 तक, 2013 से 2018 तक, 2008 से 2013, 2013 से 2018 तक माशाल्लाह ये MNA रहे हैं, रुकने कौमी असेंबली रहे हैं। 2002 से ऑनवर्ड, इससे पहले भी इन्होंने बहुत अच्छी सियासत की है। 2008 में भी MNA थे, 2013 में भी MNA थे, 2018 में भी MNA थे। तीन टेन्योर्स में माशाल्लाह शेख साहब MNA बने और शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के बड़े देरीना और वफादार दोस्तों में शुमार होते हैं। इवन के जो मरियम नवाज साहिब हैं, वो शेख साहब को अपने वालिद की तरह समझती हैं, इनको अपने वालिद की तरह दर्जा देती हैं, इनको अपने वालिद का दर्जा देती हैं। तो शेख रुहैल असगर साहब की जो पोती हैं शानजे, उनके साथ जुनैद सफदर का रिश्ता तय पाया और जुनैद सफदर साहब की इससे पहले भी शादी हुई थी। और जो साबिक चेयरमैन थे कौमी एहतसाब ब्यूरो के सैफुर रहमान साहब, उनकी बेटी जो थी आयशा सैफ, उनकी जो साहिबजादी थी आयशा सैफ, उनके साथ इनका रिश्ता तय पाया था। और अनफॉर्चुनेटली वो रिश्ता फिर ज़्यादा देर नहीं चल सका। 2021 में वो रिश्ता हुआ और वो कुछ ही माह बाद फिर वो सेपरेशन हो गई और फिर तलाक हो गई। अब जुनैद सफदर साहब का ये दूसरा रिश्ता है। अल्लाह करीम उनके जो है वो नसीब अच्छे करे, उनको खुशियाँ अता करे और ज़िंदगी में हर मोड़ पर उनको खुशियाँ नसीब हो। मेरी रब ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जो है वो इस रिश्ते को कामयाब करे, इस रिश्ते को जो है वो खुशियाँ दिखाए, इनके घर में एक नेक औलाद हो। मेरी आज भी दिल से दुआ है और कोई भी अगर जुनैद सफदर की जगह होता तो मैं ऐसे ही उसके लिए दिल से दुआ करता। अब जुनैद सफदर साहब जो हैं, इनका जो निकाह है वो इस्लामी नजरियाती काउंसिल के जो चेयरमैन है अल्लामा रागिब नईमी साहब, उन्होंने पढ़ाया और ये जाती उम्रा में फंक्शन हुआ। इवन के पहले ये भी सुनने में आया कि 800 के करीब जो हैं वो मेहमान थे, 800 के करीब लोगों को मदऊ किया गया निकाह के आई थिंक मौका पर। और बहुत से प्रोमिनेंट रहनुमा थे, आबद शेर अली साहब थे, उसके बाद मलक अहमद खान साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, अज़मा बुखारी साहिबा, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब, राना कासम नून, उसके बाद वो शेख ताहिर हनीफ, शेख पता नहीं क्या नाम था उनका, एक और भी थे।
اور بہت سے بڑے پرومیننٹ قسم کے جو ہیں وہ سیاستدان وہاں پر موجود تھے جن کا پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق تھا۔ صحافتی برادری میں دیکھا جائے تو ہمارے استاد محترم جناب مجیب الرحمان شامی صاحب جو پاکستان کے سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں، سینئر تجزیہ نگار سلمان غنی صاحب، کامران شاہد صاحب جو آن دا فرنٹ پروگرام کرتے ہیں، تو پاکستان کے بہت سے پرومیننٹ قسم کی جو فیمس پرسنالٹیز ہیں، نیوز پرسنالٹیز، پولیٹیکل پرسنالٹیز، بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والے لوگ، تو جتنے بھی سیاسی اور سماجی لوگ تھے انہوں نے شرکت کی ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے بڑی نیک خواہشات کا اظہار کیا، بہت سے لوگوں نے بہت سی بلو دا بیلٹ باتیں کی، بہت سے لوگوں نے جو ہے اس پر اپنی رائے نہیں دی، لیکن میں حیران ہوں ان لوگوں کے دماغی لیول کے اوپر جو میرا خیال ہے کہ انہوں نے تب مفروضے گھڑنے سٹارٹ کیے جب چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر بطور مہمان خصوصی، بطور چیف گیسٹ وہ اس شادی کے موقع پر تشریف لائے اور نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ گلے لگے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب اس میں موجود تھے، وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب تھے، ان کے صاحبزادے تھے۔ تو شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر جب یہ تینوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کر گپ شپ کر رہے تھے تو بہت سے لوگوں کو یہ سانس سونگا کہ جی یہ ساتھ کیوں بیٹھے ہیں، اور پھر انہوں نے بہت سی تصاویر جو ہیں اس کو غلط رنگ دینے کے لیے غلط انداز میں پیش کیا کہ جی دیکھو جی فیلڈ مارشل آئے ہیں، نواز شریف صاحب کا منہ لٹکا ہے، حمزہ شہباز کا منہ لٹکا ہے، مریم خوش نہیں ہے۔ تو سر جو لوگ ان کو لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ ایک وقت تھا جب سابق ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے مارشل لا کے بعد نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف کو یہ آفر کی تھی کہ تم وزارت عظمیٰ لے لو، تو شہباز شریف نے کہا کہ تمہاری وزارت عظمیٰ انڈر مائی فٹ، میں تمہاری وزارت عظمیٰ کو جوتے کی نوک پر رکھ کے مسترد کرتا ہوں، میں اپنے بھائی سے غداری نہیں کر سکتا۔ یہ وہ شہباز شریف ہے جس کو 2018 میں جنرل قمر جاوید باجوہ جو سابق چیف آف آرمی سٹاف تھے انہوں نے ان کو آفر کی تھی کہ آپ مجھ سے وزارت عظمیٰ لے لیں، تو شہباز شریف نے اس وقت بھی اپنے بھائی سے غداری نہیں کی تھی۔ آج بھی شہباز شریف اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، انہی اصولوں کے اوپر، انہی جو ہے وہ نظریات کے اوپر، اسی آئیڈیالوجی کے اوپر، اور وہی نواز شریف کا ویژن جو ہے اسی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جو فیلڈ مارشل جب آئے وہ بطور چیف گیسٹ آئے اور جو شادی کی جو تقریب تھی اس کو رونق بخشی، اور ماشاءاللہ جو شادی کا فنکشن تھا وہ تو بہت وی آئی پی فنکشن تھا، اور اس میں چونکہ پہلے یہ بتایا گیا کہ بہت سے لوگوں کو مدعو کیا جانا تھا، لیکن چونکہ کچھ سیکیورٹی خدشات تھے، سیکیورٹی رسک تھا، اور محترمہ مریم نواز چونکہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ان کو بھی بتایا گیا تھا، وفاق کی طرف سے انسٹرکشنز تھیں وفاقی حکومت فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ پنجاب حکومت جو ہے اس کے پاس بے شک سیکیورٹی ہے، سب معاملات ہیں، محکمہ داخلہ پنجاب نے بھی اس حوالے سے بڑے اچھے انتظامات کیے، لیکن چونکہ ٹی ایل پی کا معاملہ تھا اور پھر بہت سے معاملات تھے تو بہت سی چیزوں کو پھر سامنے رکھ کے تو فنکشن جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں کیا گیا، بہرحال پھر بھی ماشاءاللہ فنکشن بہت اچھا تھا۔ تو بہت سے لوگ جو ایک عورت کے کردار کے اوپر بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سر ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ جو لوگ شانزے کا مذاق اڑا رہے تھے، جنید صفدر کا مذاق اڑا رہے تھے، نواز شریف صاحب کا مذاق اڑا رہے تھے، اور پھر وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھو انہوں نے کتنا خرچہ کیا، اربوں روپیہ انہوں نے اس فنکشن پر لگا دیا۔ بھائی آپ کی جیب سے لگایا، انہوں نے اپنی جیب سے لگایا، آپ کو کس بات کی تکلیف ہے؟ انہوں نے اپنی جیب سے خرچہ کیا، ذاتی پیسے ان کے، وہ جس طرح مرضی خرچہ کریں، وہ جس طرح مرضی فنکشن ارینج کریں، انہوں نے آپ سے پوچھ کر فنکشن ارینج کرنا ہے، آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ اور میں پھر حیران ہوں ان صحافیوں کے اوپر جو قلم سے لکھتے ہیں، جو اپنے قلم سے لوگوں کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ بہت بڑے لکھاری ہیں، بہت بڑے مصنف ہیں، بہت بڑے ادیب ہیں، بہت بڑے تجزیہ نگار ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتے ہیں۔ میں حیران ہوں ان لوگوں کی دانش مندی پر، میں ان لوگوں کی ذہانت پر حیران ہوں، ان کی صحافت پر حیران ہوں کہ یار وہ لوگ کس قسم کی باتیں کر رہے تھے، کس قسم کا جو ہے وہ مطلب سمجھ لیں کہ کس قسم کی فضول قسم کی جو ہے وہ تشریح کر رہے تھے، اور کس قسم کی فضول باتیں جو ہیں وہ لوگوں کو بتا رہے تھے، اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جھوٹ بول رہے تھے۔
کہ جی دیکھو جی فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کر نواز شریف کو خاموش کروا دیا, شہباز شریف کو خاموش کروا دیا. مطلب ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے, گھسی پیٹی باتیں بول بول کے جھوٹ بولی جا رہی ہیں اور خود وقت کے ساتھ ایکسپوز ہو رہی ہیں. سر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو تو کوئی منہ نہیں لگا رہا تھا جب سوشل میڈیا پر یہ جس منہ سے کمنٹس کر رہے تھے, جس منہ سے یہ جو ہے وہ پوسٹیں کر رہے تھے, ان کی اخلاقیات کا لیول تو اسی دن ایکسپوز ہو گیا تھا. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو خود کو صحافی کہتے ہیں اور جو سیاستدان کہتے ہیں, جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں. سر پی ٹی آئی کی تو عادت ہے, خان صاحب نے جو غلاظت بھری ہے اپنے کارکنوں کے دماغوں میں, اب وہ تو نہیں نکلنی, اس کو نکلنے میں تو ایک ٹائم لگے گا ڈیفینیٹلی. یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے, اس وائرس کا خاتمہ تبھی یقینی ہوگا نا جب پورے پاکستان سے یہ گند جو ہے وہ صاف ہوگا, اس کا صفایا ہوگا, تو یہ وائرس بھی آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا. لیکن سر جو لوگ شادی کی تقریبات کو سیاست کی نظر کرتے ہیں, جو خوشی غمی کو سیاست کی نظر کرتے ہیں, جو لوگ ان اہم موقعوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں, میرا خیال ہے ان لوگوں کو اپنے کردار سے متعلق نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک سیاستدان کا نام نہیں لینا چاہتا تھا, اعتزاز احسن صاحب پاکستان کے بڑے سینئر قانون دان اور بڑے سینئر رہنما پیپلز پارٹی کے, وہ ایک وقت میں محترمہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ جو ہیں وہ مرحومہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے, ان کی بیماری کا مذاق اڑاتے تھے اور وہ کہتے تھے یہ ڈرامہ ہے, اور وہ کہتے تھے کہ شریف خاندان صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے یہ ڈرامہ کر رہا ہے. شیخ رشید صاحب سیاسی یتیم لاوارث, آج لاوارث ہے نا, سیاسی یتیموں کی طرح پھیر رہے ہیں, وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور اس وقت بہت سے لوگ مذاق اڑاتے تھے. آج وہ کدھر ہیں لوگ, کوئی جانتا ان کو, کوئی ان کی سیاست ہے؟ تو سر وہ صرف شعر یہی کہوں گا میں ان لوگوں کے بارے میں جو اس رشتے کے اوپر سیاست کر رہے تھے, جنید صفدر اور شانزے کے جو ہے وہ شادی کے اوپر سیاست کر رہے تھے کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اپنے کردار سے متعلق نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو اپنے کردار میں جھانکنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو لوگ سیاست کر رہے ہیں, جو ان اہم موقعوں کے اوپر سیاست کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اس سے زیادہ میں کوئی بات نہیں کروں گا. اپنی رائے کے کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. آپ نا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.